تاریخ تھی 4 نومبر 1979، یعنی وہ دن جب ایران نے امریکہ کی جڑیں تک ہلا کے رکھ دی تھیں۔ وہ امریکہ جسے اپنے وجود پر ناز تھا، وہ 4 نومبر 1979 کو ایران کی گلیوں میں گڑ گڑاتا نظر آتا۔ یہ وہ تاریخ تھی جب ایران نے امریکہ کو ایسا زخم دیا جسے وہ آج تک بھول نہیں پایا ہے۔ آخر 4 نومبر 1979 کو ایسا کیا ہوا تھا کہ امریکی صدر جمی کارٹر ایران کے سامنے رونے پر مجبور ہو گیا؟ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال 1970 سے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران میں پہلوی ڈینسٹی کا راج تھا، جسے امریکہ اور اسرائیل کی سپورٹ حاصل تھی، اور اس دور میں امریکہ ایران کا سب سے قریبی دوست مانا جاتا تھا۔ ایران کی پالیسیز، اس کا نظام حکومت، سب کچھ امریکہ کے ہاتھوں میں تھا۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ایران میں حجاب پر بھی پابندی لگائی جا چکی تھی، مسلمانوں سے جڑی نشانیاں مٹائی جا رہی تھی، ہر طرف شراب خانے اور مے خانے کے بازار گرم تھے، اور ہر چیز جو وہاں پہ ناپید تھی، ایک چیز ناپید تھی وہاں پہ، تو وہ تھا اسلام۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ اس ملک میں جہاں حسین ابن علی کا مدفن ہو، جہاں امت کی سب سے حیادار شخصیت پردہ نشیں ہو، وہ اسلامی احکام کے جنازے نکالے جائیں وہاں پہ۔ ایران بے غیرتی کی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب 1948 میں اسرائیل کی زبردستی بنیاد رکھی گئی تو جن ممالک نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا، اس میں ایک نام ایران کا بھی تھا۔ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلقات کو پہلے ہی ایرانی عوام ناپسند کرتی تھی۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھی اور سب کچھ امریکہ کے ہاتھوں میں جانے لگا تو وہاں عوام اور حکومت کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے، اور اس کشیدگی نے جنم دیا تاریخ کے سب سے بڑے ریولوشن، انقلاب کو۔ ایران کے رضا شاہ پہلوی کے خلاف جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، اس کا نام آیت اللہ خمینی تھا۔ وہی تو آیت اللہ خمینی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ایران آج امریکہ کا غلام بن چکا ہوتا۔ 1960 میں جب شاہ ایران نے ملک کو ماڈرن بنانے کے نام پر بے حیائی کو پھیلانا شروع کر دیا تو خمینی اس کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، اور 1964 میں پہلے بھی ایرانی حکومت نے جب امریکی فوجیوں کو ایران کے عام عوام سے زیادہ حقوق جب دیے گئے تو آیت اللہ خمینی نے ایسی جوشیلی تقریر کی کہ پورا ایران سڑکوں پر آ گیا۔ انہوں نے ایران کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایران کے لوگوں، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، اس شخص نے ہمیں بیچ ڈالا اور ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ ایران کے لوگوں کی قیمت اب امریکی کتے سے بھی کم ہے۔ اے نجف، تہران اور شیراز کے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ یہ غلامی کبھی قبول مت کرنا۔ آیت اللہ خمینی کی یہ آواز تھی کہ پورا ایران سڑکوں پر آ گیا اور بادشاہ کی کرسی خطرے میں پڑ گئی، تو اس نے آیت اللہ خمینی پر پابندی لگا دی اور انہیں ملک سے باہر نکال دیا۔ لیکن خمینی تب تک اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ اسلامی انقلاب کا پرچم ایران کی ہر گلی کوچے میں پہنچ چکا تھا۔ شاہ ایران نے جب آیت اللہ خمینی کو ملک سے باہر نکالا تو یہ بات بھی ایران کے لوگوں کو ناگوار گزری، اور 1978 کے آتے آتے پورے ایران میں مظاہرے ہونے لگے۔ حکومت نے ان کو دبانے کی بہت کوشش کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ ایران میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے پیچھے امریکن انٹیلیجنس کام کر رہی تھی، کیونکہ ایران کے تیل اور اس کے تنصیبات امریکہ کے قبضے میں تھے، اور وہ جانتا تھا اگر ایران کو کنٹرول نہ کیا تو ایران ایک دن مڈل ایسٹ کا سب سے طاقتور ملک بن جائے گا، اور یہ صرف امریکہ کوئی نہیں بلکہ اسرائیل جیسے ملکوں کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ اور 1979 کے آتے آتے ایران میں اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ جس راجہ شاہ نے آیت اللہ خمینی کو ملک سے کک آؤٹ کیا تھا، باہر نکالا تھا، اس کو ملک چھوڑ کر مصر بھاگنا پڑ گیا، اور تاریخ نے دیکھا کہ جس خمینی کے ایران میں گھسنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، جسے زندان کی کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا تھا، اسی روح اللہ آیت اللہ خمینی کو ایران کی عوام نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے واپس ایران بلا رہی تھی۔ خمینی 15 سالوں تک ملک سے باہر رہے، وہ باہر رہتے ہوئے بھی ایران کے کونے کونے میں پہنچ چکے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ ایران آئے تو لاکھوں لوگوں کا مجمع ان کے انتظار میں ایئرپورٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ ایران کی بھاگ دوڑ کسی بھی حال میں آیت اللہ خمینی کے ہاتھ میں نہ جانے پائے، اور اس کے لیے اس نے اپنی خفیہ
ایجنسی CIA کو پورے ایران میں پھیلا دیا تھا. کچھ میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس وقت ایران میں موجود امریکن ایمبیسی جو ہے CIA کے ایجنٹس کے طور پر کام کر رہے تھے, اور یہ جب بات ایران کے لوگوں کو پتہ چلی تو انہوں نے امریکن ایمبیسی پر اٹیک کر دیا. 4 نومبر 1979 کی عوام کو ایک بڑی جماعت جو عوام کی تھی وہ US ایمبیسی پہنچی, اور انہوں نے 99 لوگوں کو یرغمال بنا لیا, جس میں 66 امریکی لوگ بھی شامل تھے. یہ امریکی تاریخ کی پہلی واردات تھی جب اس کے CIA ایجنٹ اور اہم آفیسرز کو کسی ملک نے یرغمال بنا لیا تھا. امریکہ نے بہت سٹرگل کی, لاکھوں طریقے اپنائے. امریکہ میں ایران کے ساری اہم چیزوں کو ضبط کر لیا, لیکن ایران کسی بھی صورت میں انہیں آزاد کرنے پر راضی نہ ہوا. جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت امریکہ کی گدی پر جمی کارٹر بیٹھے ہوئے تھے. جمی کارٹر نے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے امریکہ کے سب سے قابل فوجی اور ایجنٹس اکٹھے کیے اور ایک آپریشن ایگل کلا کی شروعات کر دی. امریکہ کے بہت سارے فوجی رات کے اندھیرے میں فرضی پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایران میں داخل ہوئے, اور امریکہ نے سوچا تھا کہ وہ ایران میں داخل ہوں گے اور اپنے یرغمالیوں کو چھڑا لیں گے اور کسی فلمی ہیرو کی طرح واپس آ جائیں گے. لیکن کہانی ویسے بالکل بھی نہیں تھی جیسے اس نے سوچی تھی. جب امریکی فوج ایران میں داخل ہوئی تو ان کا سامنا ان لوگوں سے ہوا جنہوں نے ساسانی اور رومن امپائر کے پرخچے اڑا دیے تھے. امریکہ کا یہ مشن اس کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی. نہ صرف یہ مشن ناکام ہوا بلکہ اس کے کئی ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے, اس کے کئی فوجی مارے گئے. امریکہ کتنی تیاری سے آیا تھا اس کا ذکر مارک باؤڈن اپنی کتاب گیسٹ آف دی آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. اندر امریکی فوج کے 74 افراد میرین جہاز میں پھنسے ہوئے تھے. جہاز میں صرف 11 افراد کو بیٹھنے کی سیٹ دی گئی تھی, اور فوجیوں کے علاوہ ایک جیپ, 5 موٹر سائیکلیں اور بھاری ایلومینیم کی 5 بڑی شیٹس بھی لدی ہوئی تھی اس میں. اور اس جہاز نے 250 فٹ کی اونچائی پر ایران کے تھارڈ کو پار کیا تاکہ وہ ایرانی ریڈار کو پکڑ میں نہ آ سکے, اور تھارڈ پار کرتے ہوئے 5000 فٹ کی اونچائی پر پہنچ گیا. اور یہ جہاز لوگوں کی تاکہ نظر میں نہ آئے اس کے لیے اسے کالے رنگ سے پینٹ بھی کیا گیا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں آپریشن ایگل کلا کی. صرف ایک مشن کی ناکامی نہیں تھی بلکہ امریکہ کے ماتھے پر بدنما داغ بھی تھا. ایران نے دنیا کے سپر پاور کہے جانے والے امریکہ کی اوقات مٹی میں ملا دی تھی. یہ وہ حادثہ تھا جس نے امریکہ کی راجنیتی میں فساد برپا کر دیا تھا, یہاں تک کہ اس مشن کی ناکامی کے بعد جمی کارٹر کو اپنی سیٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. امریکہ تب تک اپنے یرغمالیوں کو آزاد نہیں کروایا جب تک ایران نے خود انہیں نہیں چھوڑ دیا. اور 444 دن بعد جب امریکہ ایران کی شرطوں کو ماننے پر راضی ہوا تب روح اللہ آیت اللہ خمینی نے امریکہ کے 52 یرغمالیوں کو چھوڑنے کی انسٹرکشن دی. اور امریکہ کی اجارہ داری اور دنیا پر اپنا روب جاڑنے والے جمی کارٹر سے جب پوچھا گیا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی شکست کیا تھی تو انہوں نے کہا کہ ایران کا ریسکیو مشن. امریکہ آج بھی وہ دن نہیں بھول پایا اور نہ ہی وہ تاریخ. وہ آج بھی ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے. آج بھی اگر کسی مسلم ملک پر امریکہ نے سب سے زیادہ پابندیاں عائد کی ہیں تو وہ ایران ہے. امریکہ جانتا ہے کہ 57 مسلم ممالک میں اکیلا ایران ہی ہے جو اس کا مقابلہ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. 1989 میں ایران امریکہ کو اس وقت گھٹنوں پر لے آیا تھا جب اس کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی ویپن تھے. آج بھی اگر سبھی مسلم ممالک ایران کا ساتھ دیں تو وہ اسرائیل کو اس کی اوقات دکھانے کی ہمت ضرور رکھتا ہے. ویسے آپ ایران کو ایک طاقتور ملک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. لیکن میرا ماننا یہ ہے اسلام زندہ باد, روح اللہ آیت اللہ خمینی زندہ باد, اور موجودہ اس وقت آیت اللہ خامنہ ایران والے زندہ باد. اللہ تعالیٰ میری زندگی بھی آپ کو لگا لے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم, اٹس می رمشا خان. میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں. آج میں شلجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں, اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے, سپرم کاؤنٹ کم ہے, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو شلجیت کو ضرور استعمال کریں. ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں.
केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।